السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ آن ہو گئی ہے، شروع کر دیں۔ ہاں جی، تو میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہی حکم دیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے، اور یہ حکم دیا کہ تم سستی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، اور اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو یہ آیات جو ہیں میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں فلسطین کے، مسجد اقصیٰ کے، اس حساب سے اب یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ تو ایک جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے ہیں تو یہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور پھر انہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو 5 سے 10 منٹ کے لیے یہ ان آیات کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا، تو یہ آیات آج ہم پر صادق آتی ہیں۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ہیں فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں، بہنیں بچے سب شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہ اسلام کی زرعی تاریخ ہے جو کہ شہادتوں سے رقم ہے۔ یہ شہادتیں آج پہلی بار نہیں دی گئیں، یہ شہادتوں کا سلسلہ تو نبیوں سے حضرت وسلم سے بھی پہلے جو ہے وہاں سے جاری ہے، اور یہ یہود جو ہے آج اگر فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں تو ان کی تاریخ تو قتل و غارت سے رقم ہے۔ ان کی تاریخ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دینا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دینا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پھانسی کے انتظامات کروانا، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی مرتبہ انہوں نے سازش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو قتل کرنے کی، جان لینے کی، کبھی زہر دے کر، کبھی پتھر گرانے کی کوشش کی، کبھی چٹان کے نیچے بٹھایا، کبھی اوپر سے پہاڑ کے اوپر سے کچھ گرانے کی کوشش کی۔ تو یہ تو ان کی دہشت گردی اور درندگی اور ظلم جو ہے وہ تو ان کی ہسٹری کا حصہ رہا ہے۔ ہمارا جو آج کا کردار ہے وہ یہ اپنے کردار کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس معراج کی ہم قصیدے جس معراج کے پڑھتے ہیں، اور معراج شریف آتی ہے اور ہم لوگ اپنی مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں، تو جس معراج کا آغاز جس مسجد سے ہوا اس مسجد کا کیا حال ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ سنگم ہے سفر معراج کا۔ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے براق جو ہے اس پر سواری کروائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ وہاں سے سفر معراج شروع ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا جنت کے ساتھ ایک خاص تعلق یہ ہے کہ اس کی سیدھ میں اوپر جنت ہے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اگر جنت سے کوئی پتھر نیچے پھینکا جائے تو وہ کہاں گرے گا؟ مسجد اقصیٰ میں آ کر گرے گا، یعنی کہ سیدھ میں اوپر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو حرم شریف سے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جا سکتے تھے نا، لیکن اللہ پاک نے پہلے مسجد اقصیٰ بلوایا۔ مسجد اقصیٰ بلوانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسجد اقصیٰ اب مسلمانوں کی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، پیغمبروں کے سردار ہیں۔ تو اب آپ جو ہے یہاں پر تکمیل ہو گئی دین کی، 1,00,000 سے زائد پیغمبر پہلے وہاں پر حاضر کیے گئے، آخری پیغمبر جو تھے مکہ کے پیدائشی تھے ان کو بھی وہاں لا کر تمام انبیاء کے
کا سردار اور امامت ان کو دیکھ کر تو تکمیل کر دی گئی کہ اب یہ آخری پیغمبر جو ہیں یہی وارث ہیں، اور انہی کی امت جو ہے اس مسجد کی وارث ہے، یہی امام ہیں یہاں کے۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہماری میراث ہے۔ ہماری میراث اگر دیکھیں ایک پیغمبر کی بھی کہیں قدم لگے ہوں، ایک پیغمبر کے بھی کہیں جسم جو ہے وہ جسم اطہر جو ہے وہاں پر دفن ہوا ہو، تو وہ سرزمین کتنی مقدس ہوگی۔ تو یہ سرزمین مقدس جو ہے اسے قدس کہا جاتا ہے، سرزمین شام، سرزمین فلسطین، یروشلم بھی اس کا نام ہے، پرانا نام ایلیا ہے، اس کا پرانا نام کنعان بھی ہے۔ تو یہ ارض شام جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہیں پر گزشتہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ زکریا، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لمبا سلسلہ انبیاء کا جو ہے یہاں پر دفن ہے، اور یہ مدفن ہے انبیاء کرام کا۔ تو جہاں پر اتنے لاکھوں انبیاء جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء جو ہیں دفن ہیں، وہ سرزمین کتنی مقدس ہے اور اس سرزمین کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ آج جو فلسطینی ہیں شہادتیں جو قبول کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں کر رہے، وہ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ ان شہادتوں کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور وہ مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے بھی اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہیں۔ آزمائش ہماری ہے کہ ہم نے اس مسجد کے لیے کیا کیا۔ مسجد اقصیٰ تاریکیوں میں ڈوبی جا رہی ہے، اور ہم یہاں اپنے گھروں میں چراغاں کر کے اپنی مسجدیں سجا لیں، تو ہم کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ اور امت مسلمہ یہ اگر آج خاموش ہے تو اسے اس خاموشی کا خراج دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس مسجد کے لیے اور اس بابرکت سرزمین کے لیے۔ شروع کرتے ہیں اپنا ہمارا جو سورہ احزاب ہے۔ آج احکام الجنائز کا دن ہے، تو پہلے احکام الجنائز کو دیکھیں۔ جن کا مائک کھلا ہے پلیز وہ بند کر لیں۔ احکام الجنائز کا دن ہے، تو احکام الجنائز میں موت کی تیاری جو ہے، موت تو آنی ہی ہے، اور تبسم اپنا مائک بند کر لیں۔ تو جس موت کی جگہ جگہ یہاں پر ہمیں روزانہ اطلاعات مل رہی ہیں شہادتوں کی، یہ موت ہمیں بھی آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخرت کی مثال ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اے دوست، جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے اتنی تم دنیا کے لیے کوشش کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کے لیے محنت کر لو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آخرت کی زندگی کی مثال یوں بیان فرماتے ہیں: اگر کوئی آدمی اپنی مٹھی میں رائی کے دانے لے تو ہزاروں کی تعداد میں وہ دانے اس کی مٹھی میں آ جائیں گے، ان کو اگر جھولی میں ڈالے تو لاکھوں کی تعداد میں جھولی میں بھر جائیں گے، اور اگر ساری دنیا میں رائی کے دانے اس طرح پھیلا دیے جائیں کہ یہ اونچا ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی آسمان اور زمین کا سارا درمیانی خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد اس میں سے ایک دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد وہ دوسرا دانہ کھائے، اور پھر 1000 سال بعد تیسرا، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، مگر اے انسان تیری آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ دیکھیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اپنے اپنے مائک بند کر لیں، کیونکہ مجھے وہ سب کے مائک بند کرنے کا وہ آپشن نہیں مل رہا، تو اس لیے سب کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ زندگی کی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب ڈٹ کر آخرت کی تیاری کریں۔ جس انسان کے دل میں آخرت کی یاد ہوتی ہے اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عبرت سکھا دیتی ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہر وقت آخرت کی تیاری کی فکر میں لگا رہتا ہے۔
کچھ اشعار ہیں، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ان کا ترجمہ ہے، عربی کے اشعار ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے، اس کو اس کی لمبی امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، کیا یہ ہمیشہ غفلت میں رہے گا؟ حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی موت آ جائے گی، اور موت تو اچانک آ جائے گی، اور قبر عمل کا صندوق ہے۔ اس ہولناکیوں پر صبر کر، موت صرف اپنے وقت مقررہ پر ہی ہے، اس صندوق میں نیکیاں اکٹھی کر۔ بہلول دانا ایک بزرگ ہیں، ایک مرتبہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو دیکھا، وہ کھیل رہے تھے، ان سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر ایک لڑکا خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اداسی نظر آتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ قیافہ لگایا کہ دوسرے بچے اسے اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، اس لیے یہ مغموم بیٹھا ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ چلو میں اس کی داد رسی کر دیتا ہوں، وہ خوش ہو جائے گا۔ تبسم اپنا مائک بند کر لیجئے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ السلام رہی علیکم، ہے۔ آ رہی ہے؟ مجھے لوگوں کی آواز آ رہی ہے، اس لیے مجھے اپنی آواز کا پتہ نہیں چل رہا۔ اچھا جی، تو یہ ایک بات تھی فکر آخرت کے بارے میں کہ بہلول دانا ایک بزرگ گزرے ہیں مشہور، وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو دیکھا، وہ کھیل رہے تھے، ان سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر ایک لڑکا خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اداسی نظر آتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں قیافہ لگایا کہ دوسرے بچے اسے اپنے ساتھ کھیلے نہیں دیتے، اس لیے یہ مغموم بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ چلو میں اس کی داد رسی کر دیتا ہوں، وہ خوش ہو جائے گا۔ میں اس بچے کے قریب گیا اور کہا، کیا تجھے دوسرے بچے اپنے ساتھ کھیلے نہیں دیتے؟ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، بہلول، آقا کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ المومنون کی آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بھلا کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا؟ ہمیں کھیل کود کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ میں حیران ہوا کہ اتنے کم عمر بچے نے اتنی مضبوط اور پکی بات کہی۔ بہلول دانا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ بڑا دانا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، میرے بیٹے مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ اس نے کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن کا مطلب تھا، اے مسافر، تیرا سفر لمبا ہے، اپنے سفر کی تیاری کر لے۔ میں نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ جب طبیعت ذرا بحال ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، اے لڑکے، تیری عمر تو بہت تھوڑی ہے، ابھی سے تو دوزخ سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کی ہیبت سے کیوں اتنا زیادہ کانپ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا، بہلول، میں گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جب آگ جلاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے پہلے آگ کو سلگاتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ بہلول، جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو بھڑکانے کا وعدہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو اکٹھا کر کے جہنم کی آگ میں پہلے ڈالے تاکہ آگ سلگ اٹھے اور بڑے لوگوں کی باری بعد میں آئے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ بہلول فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں تو بے ہوش ہو گیا، مگر وہ لڑکا کہیں چلا گیا۔ تو یہ ہے موت کی تیاری جو کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، اور جو کہ آج ہمارے ہاں یہ مفقود ہو چکی ہے۔ ہمیں زندگی سے محبت ہو چکی ہے اور موت سے نفرت ہو چکی ہے، جبکہ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں موت سے محبت اور زندگی کے اندر ڈوبنے سے منع کرتا ہے۔
اور موت سے محبت سکھاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے احکام الجنائز ہیں وہاں یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ تدفین کا طریقہ جو ہے وہ کچھ 2 کلاسوں میں پہلے تھوڑا تھوڑا بتایا گیا تھا۔ تدفین کے طریقے میں جو انداز ہے وہ ہے تو یہ مردوں کے کام، لیکن ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے مردوں کو بتا سکیں۔ تو یہ تدفین کے لیے تو مرد ہی میت کو لے کر جاتے ہیں، تو عورت کی جو میت ہے اس کے لیے حکم یہ دیا گیا تھا کہ اسے قبر میں اتارتے وقت پردہ کر لیا جائے، اور پھر جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے جو کفن کے بند ہوتے ہیں، 3 گرہیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں سرہانے کی طرف، پیروں کی طرف، درمیان میں کفن کو لپیٹنے کے لیے، تو وہ گرہیں جو ہیں، بند جو ہیں وہ کھول دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو سلیب بنی ہوتی ہے نا، ٹائلینٹ جو بنی ہوتی ہیں قبر کو پربند کرنے کے لیے، سلیبیں رکھ دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے۔ مٹی جب ڈالی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ مٹی دیتے وقت مستحب ہے کہ سرہانے کی طرف سے ابتدا کی جائے۔ اب سلیبوں کے اوپر جب مٹی ڈالیں گے تو آغاز کہاں سے کریں؟ سرہانے کی طرف سے کریں، اور جتنے بھی وہاں پر حاضر افراد ہیں خاندان کے، جو بھی بڑے ہیں، جو بھی میت کے رشتہ دار وغیرہ ہیں، وہ جو قریب کھڑے ہیں، ہر شخص 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے، قبر کی سلیبوں پر ڈال دے۔ تو پہلی مرتبہ 3 مرتبہ ڈالنی ہے نا، تو پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت کیا کہا جائے گا؟ منہا خلقناکم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ تو مٹی ڈالتے وقت یہ تصور ہوگا کہ یہ جو مٹی ڈالی جا رہی ہے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، تو یہ آیت کا ٹکڑا پڑھیں گے، منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا۔ دوسری مرتبہ دوسری مٹھی ڈالیں تو پھر آیت کا دوسرا ٹکڑا پڑھیں، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم نے تمہیں لوٹانا ہے۔ تو اب لوٹانے کا عمل جو ہے وہ ہو گیا کہ مٹی میں تمہیں واپس لوٹا دیا، اب مٹی میں تمہیں دفن کر دیا، تو یہ آیت کا ٹکڑا پڑا جائے، وفیہا نعیدکم۔ اب دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے، پڑھنے والا شخص جب ان الفاظ کو ادا کر رہا ہوگا تو اسے اپنا بھی خیال آئے گا، اسی مٹی میں نے بھی جانا ہے، اسی مٹی سے مجھے پیدا کیا تھا اللہ نے، تو کبر اور غرور اور تکبر جو ہے وہ سارا اندر سے نکل جائے گا، اسے اپنی حیثیت پتہ چلے گی کہ مٹی سے مجھے تخلیق کیا گیا ہے اور اسی مٹی میں مجھ کو جانا ہے، جو کہ قرآن نے فرمایا فیہا نعیدکم، اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ اور اس کے بعد تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالی جائے گی تو یہ تیسرا ٹکڑا آیت کا پڑھا جائے گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے ہم تمہیں ایک اور مرتبہ دوبارہ سے اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، یعنی اسی مٹی سے دوبارہ سے نکالنا ہے، زندہ کرنا ہے، حشر کے میدان میں لے کر جانا ہے۔ تو یہ مٹی ڈالنے کا ایک سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ جب مٹی ڈالی تو یہ 3 آیات کے ٹکڑے پڑھ لیے، اس کے بعد جو بقیہ مٹی اندر سے نکلی تھی، قبر کے اندر سے جو بقیہ مٹی نکلی تھی کھودتے وقت، وہ ساری کی ساری اوپر ڈال دی جائے گی۔ مستحب یہ ہے کہ قبر کوہان نما بنائی جائے اور اس کی بلندی جو ہے 1 بالشت یا اس سے کچھ ہی زائد رکھی جائے، یعنی جو مٹی ڈالی ہے تو کتنی اونچی ہو جائے؟ 1 بالشت یا ذرا سے اس سے کچھ زائد ہو۔ قبر کو چوکور بنانا یا پختہ کرنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اب جب دفن کر دیا، ساری مٹی ڈال دی، اس کے بعد مستحب یہ ہے ایک شخص قبر کے سرہانے آہستہ آواز سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے لے کر 5ویں آیت تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں تک پڑھے، اور دوسرا شخص پاؤں کی طرف اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کے ختم سورہ تک پڑھ لے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات اور آخری جو 2 آیات ہیں یہ پڑھ لی جائیں۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا کر لی جائے۔ اس موقع پر دعا میں ہاتھ اٹھانا درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی۔ اب یہاں پر اب اپنی میت کو جب دفن کر دیا، اور پہلے تو وہ سب کو نظر آ رہا تھا،
اب سب کے سامنے وہ منو مٹی کے نیچے چلا گیا، اور اب وہ سارے جو رشتہ دار ہیں اب انہوں نے اسے اللہ کے سپرد کر دیا، مٹی کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے واپس جانا ہے تو وہ دعا کر کے پھر واپس جائیں گے اور بخشش کی دعا کریں گے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر۔ یہ ہے مسنون طریقہ۔ اب ہمارا سورہ احزاب کا جو ہے سبق ضرور یہ والا تو مسنون انداز میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہاں پر جو سورہ احزاب کی آیت چل رہی ہے، آیت نمبر 57 اور 58 چل رہی ہے، اس سے پہلے درود شریف والی آیت نمبر 56 بھی ہے، تھوڑا سا اس کا حصہ بھی باقی ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ باجی نے ہمیں 3-4 دن میں کافی تفصیل سے بتا دیا تھا، بہرحال تھوڑا سا آج اس کو وقت تھوڑا ہی مل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔ بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یؤذون اللہ، ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں، وعد، اور تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاباً، عذاب، مہینہ، رسوا کر دینے والا۔ والذین، وہ لوگ جو یؤذون، ایذا دیتے ہیں، المومنین، مومنوں کو، والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بغیر کچھ کیے ہوئے ان کو دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، فقد احتملوا، پس تحقیق انہوں نے اٹھا لیا، بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں احتملوا، انہوں نے اٹھایا، بہتان و اسم مبینہ، اور گناہ واضح، یعنی اتنا واضح گناہ کا اور بہتان کا بوجھ ان لوگوں نے اٹھایا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، مومن اور مومنات کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، مومن کو تکلیف دینے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی مومن مرد کو یا عورت کو تکلیف دے، تو اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے بہتان کا بوجھ اٹھایا، انہوں نے بڑا واضح گناہ اٹھایا۔ تو قتل کر دینا جو ہے، اور ناجائز قتل کرنا، جو کہ آج قتل و غارت جاری ہے، 25,000 جو ہیں فلسطینی 15 دنوں میں، 18 دنوں میں شہید ہو گئے، تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جو اللہ پاک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں اور اس کے رسول کو، یہ ایذا رسانی جو ہے اللہ کو اور اس کے رسول کو کیسے دی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی کرتا ہے اور رسول کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ ایذا دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے بڑا ہی رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت تھی نا درود شریف کے بارے میں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجو۔ اس کے ساتھ یہ ایذا نہ دینے کا حکم دیا گیا۔ مطلب یہ کہ درود شریف کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں بتائی گئی کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو 1,00,000 سے زائد نبی بھیجے، ان کے ساتھ اللہ پاک نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کے بارے میں ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے نبی کے لیے کچھ دعائیہ کلمات یا اس طرح کے درود کے کلمات یا رحمت کے کلمات بھیجیں، حکم دیا ہی نہیں گیا، بس شریعت پر عمل کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ اعزاز واحد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر درود اور سلام بھیجنے کا مومنوں کو حکم دیا۔ قرآن پاک میں جو چیز حکمن آ جاتی ہے، فرض واجب کے درجے میں آ جاتی ہے، تو یہ حکم دیا گیا، اور اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنا بھی ذکر کیا کہ واحد
ایک عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ مومن بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. نماز ہم پر فرض کی گئی، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے. نماز روزہ ہم پر فرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھتے، نہ فرشتے رکھتے. نہ حج زکوٰۃ، کوئی عبادت نہیں ہے، صرف اور صرف درود پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی کریم اللہ تعالیٰ کا جو درود پڑھنا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں. اور فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اللہ بلند کرے اور جو مقام محمود جو انہیں قیامت کے دن عطا کیا جائے گا اس تک پہنچا دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص رحمت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت پر. کیونکہ جو درود امت پڑھتی ہے، جب اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں اپنے نبی پر اور فرشتے بھی جب دعا کرتے ہیں تو امتیوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کا خاص کام یہی ہے کہ وہ روئے زمین پر پھرتے ہیں اور جو امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور لا کر مجھ کو تک پہنچاتے ہیں. تو کتنی بڑی دولت ہے یہ ہمارا صلاۃ والسلام فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے اور اس بہانے ہمارا ذکر وہاں ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم یہاں درود پڑھیں اور فرشتے جا کے ہمارا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتائیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر یہ سلام اور درود کا ہدیہ بھیجا ہے. تو جب ہمارا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے گا تو ہمارا ایک رابطہ جڑے گا. اب میرا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک کنیکشن ہے، ایک تار جڑ گیا. جیسے آپ اس کی مثال آسانی سے آج کے دور میں یہ سمجھ لیں، جیسے ہم فون پکڑتے ہیں اور ہمارے رابطے، ہمارے واٹس ایپ پہ جو میسیجز ہیں، ہمارے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہ ہمارے لیے رابطے کا کام فون کرتا ہے نا. ادھر ہم کال میں لاتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا رابطہ آگے اگلے بندے سے ہو جاتا ہے. تو سیم ایسے ہی ہے یہ درود شریف جو ہے ہمارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن ملانے کا کام کرتا ہے، رابطہ بڑھانے کا کام کرتا ہے. تو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا اتنا رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سلسلے میں درود شریف کی فضیلت کے بارے میں کافی احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 دفعہ درود پڑے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہ پڑے اس کے لیے بھی بڑی وعید آئی ہے. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے میں قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین. اور جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. پھر آپ جب خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی اس میں مغفرت نہ کروا سکا. میں نے کہا آمین. پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ درود نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. تیسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو کہ جس کے سامنے اس کے والدین میں سے ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. تو تب بھی میں نے کہا آمین. تو اب غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کافی تھی، لیکن اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بھی لگ گئی. آمین بھی آپ نے فرما دی تو اب اس کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تین لوگوں کو بد دعا دی گئی ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی مہر اس پر لگ گئی ہے. اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے فضل سے ہمیں وہ ان تینوں ہلاکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں.
اب یہاں پر حضرت علامہ قاضی ثناءاللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو یہ اس کی جو سنت طریقے سے جو عبادتیں کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی خلاف سنت طریقے پر چلتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، مردود ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے درود و سلام کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے بھیجا جائے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے سنت طریقے بتائی ہیں۔ اگر درود و سلام ہماری مرضی کا ہوگا، ہمارے طریقے کا ہوگا، تو وہ بھی رد کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے پسندیدہ درود شریف تھا وہ درود ابراہیمی تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کم از کم 10 رحمتوں کے مستحق کر دیتے ہیں بندے کو۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں، اور اگر جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس سے شرک بھی جو ہے نا وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ رحمت اور سلامتی خود نبی کے لیے وہ بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ نبی کے لیے ہم رحمت اور سلامتی مانگ رہے ہیں تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، رحمت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو نبی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت ان پر ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ اب وہ جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبروں کو سجدہ کرنا، یا کہ نبی جو ہیں وہ اولاد دیتے ہیں، یا نبی جو ہیں وہ کسی چیز میں اختیار رکھتے ہیں، مختار کل ہیں، یہ سارے عقیدوں کی جڑ جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا، اور خوشی کے آثار چہرہ انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج چہرہ انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی پہلے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبریل میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھیں گے، 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اور 10 درجے بلند کریں گے، اور ایک فرشتہ اس سے وہی کہے گا جو اس نے کہا۔ یعنی جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے نا، تو فرشتہ اس کو وہی کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا ہے؟ جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ کی دعا کرے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ وَأَنْتَ، اور تجھ پر بھی صلی اللہ علیہ، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ تو یہ کتنی بابرکت چیز ہے درود کے ہمارے لیے۔ ہم نبی کے لیے جب دعا کریں گے تو فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءتم من النفاق و براءتم من النار لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص نفاق سے بھی بری ہے اور یہ شخص آگ سے بھی بری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پھر شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی مومن اور مومن عورت یا مرد کو ایذا دینے سے ہمیں بچا لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مومن کو بغیر کسی شرعی وجہ کے دکھ پہنچانا کسی بھی نوعیت کا ہو وہ حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ ہماری جو آیات ہیں یہ مکمل ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم نبوت کا تھوڑا سا تذکرہ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں ایک شخص تھا اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مرض الوفات میں تھے۔ تو یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تھی اس کی کہ اسود انسی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے نبوت کا، تو تھوڑا سا باجی نے کل بتایا تھا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے ایک تھے صحابی فیروز دیلمی جو تھے،
ان کو وہ صحابی تو تب ہوتے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھ لیتے. تو وہ جب گئے ہیں تو انہوں نے وہ ان کی جو اسود انسی کی بیوی تھی وہ اس کی چچا زاد بہن تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو پلان بنایا وہ کل آپ نے سنا تھا کہ وہ ملے اس سے اور ان سے کہا کہ تم جانتی ہو کہ اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور اس نے تمہیں جبرن اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اسے ٹھکانے لگایا جائے، تمہاری مدد کی جائے. تو وہ راضی ہو گئی. تو اس طریقے سے اس نے کہا کہ تم محل کے عقب سے پچھلی سائڈ سے اگر تم چھلانگ لگا کر آ جاؤ تو وہاں پھر تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا، تو میں ایک چراغ روشن کر دوں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہیں مل جائے گا. یہ چیز اس نے، یہ راستہ ان کو دکھایا فیروز دہلوی کو، اور اس نے پھر عمل شروع کیا انہوں نے. تو شام ہوتے ہی وہ اس منصوبے پر انہوں نے عمل شروع کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر وہ اسود کے کمرے تک پہنچ گئے. دیکھا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا ہے اور آزاد جو ہے وہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی ہے. ابھی فیروز 2 قدم اندر آیا ہوگا کہ اسود کے جو شیطانی موکل تھے، یہ آپ کو بتایا تھا باجی نے کہ یہ جو تھا نا بڑا جادوگر قسم کا تھا اور موکل وغیرہ اس نے رکھے ہوئے تھے اور بہت جنتر منتر کا ماہر تھا، اور اس کا جو جادو تھا وہ شیطانی جادو جو تھا وہ ایسا تھا کہ اگر ایک دفعہ یہ اس کا ہاتھ اگر کوئی کاٹ دیتا نا تو وہ جادو کے زور سے وہ لگا بھی سکتا تھا، اس طرح کا وہ تھا. تو اس کے شیطانی موکلوں نے اسے جگا دیا اور وہ فیروز کو دیکھ کر بولا کہ کیا کام ہے، تو اس وقت یہاں کیوں آیا ہے. فیروز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک چھلانگ لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مروڑی جیسے کہ دھوبی کپڑے نچوڑتے وقت کپڑے کو بل دیتا ہے. اسود کے منہ سے اس کی خرخرانے کی آواز آنے لگی اور اس کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ جیسے کوئی کسی بیل کی ڈکارنے کی آواز ہوتی ہے. تو محل کے پہرے دار یہ آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تو جو آزاد تھی اس کی بیوی، انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا اور کہنے لگی خاموش رہو، تمہارے پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے. تو کیونکہ وہ اپنے نبوت کا دعویٰ جو کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس پر سب لوگ خاموش ہو کر چلے گئے. فیروز نے باہر نکل کر اسود کے قتل کی خبر اسے سنا دی آزاد کو کہ اسے میں نے قتل کر دیا ہے. اور فجر کی اذان میں مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ الفاظ بھی کہے اشہد ان علیہ الکذاب. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو تھے فیروز دہلوی، ان کے یمن سے ان کے آنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے میں وقت لگنا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس کو قتل کیا، تو انہوں نے بتایا کہ فیروز دہلوی نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا فقد فاز فیروز، فیروز تو کامیاب ہو گیا اور کیا ہی مبارک بیٹا ہے اور کیا ہی مبارک خاندان کا بیٹا ہے. یعنی جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اس کے خاندان پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرض الوفات ہے اس میں فیروز دہلوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی نوید سنائی اور دعا دی کہ فقد فاز فیروز، اور ساتھ آپ نے دعا دی کہ کیا ہی مبارک بچہ ہے اور کیا ہی مبارک خاندان کا بچہ ہے، مبارک خاندان ہے. اس کے بعد یہ والا علاقہ جو یمن کا تھا یہ ارتداد کے وجود سے پاک ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ جو حکام تھے جسے کہ انہوں نے نکال دیا تھا تو وہ دوبارہ وہاں پر بحال ہو گئے اپنے اپنے علاقوں میں، اور وہاں کی جو امارت تھی حضرت معاذ بن جبل کا وہاں پر تقرر کیا گیا، یعنی انہیں امیر بنا کر بھیجا گیا. تو اب یہ صحابہ کرام نے کو بھی آپ نے بتایا کہ اس طریقے سے خوشخبری آ گئی ہے، وہاں پر جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے. تو اب جب یہ تو جبریل علیہ السلام نے بتا دیا تھا، لیکن جب قاصد پہنچا یمن، فیروز کا قاصد جو ہے یمن جب پہنچا اسود کے مارے جانے کی خبر لے کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جا چکے تھے، یعنی استراحت فرما چکے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسرہ اہل انت عبد
أهل أنت أن تحمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم تقبل شهداء اللهم تقبل شهداء اللهم تقبل شهداء اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عاجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا بديع العجائب بالقهر يا بديع يا بديع العجائب بالقهر يا بديع صلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته